السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے شعر میں ڈاکٹر اقبال نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عزت، عظمت، شان و شوکت، بڑھائی اصل وہ ہے جو عارف کی ہے، یعنی اللہ والے کی ہے، ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی حضرت علی کے طور طریقوں اور اطوار پر مشتمل ہے۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں، نہ کہ دارا و سکندر جیسے بڑے بڑے لوگ کامیاب ہیں۔ انسانیت سسکتی، رینگتی ہوئی نظر آتی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں۔ وہ بادشاہ کرو فر کی زندگی گزار رہے تھے، روب و دبدبے کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن نہ ان کا کرو فر کام آیا اور نہ ان کا روب و دبدبا قائم رہا۔ وہ خود بھی مٹے، ان کے نام بھی مٹے اور وہ تاریخ کے سیاہ اوراق پر لکھے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو حضرت علی کے اسوہ حسنہ سے، جو حضرت علی کے طریقے پر، جو حضرت علی کے راستے پر، ان کے انداز سے جیے، اس پر چلتے رہے، وہ لوگ غلام ہو کر بھی کامیاب ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، حضرت علی کا ہر راستہ محمد مصطفیٰ کے در تک جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں، سرکار کی عظمت کے بارے میں خدا نے یہ خود فرما دیا کہ میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، یہ جو بھی بولتا ہے وہ خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اسی پس منظر کو، انہی اسباب کو، انہی واقعات کو، انہی خیالات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اس شعر کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ شعر ہے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ بہت آسان باتیں، مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلیں گے۔ دارا ایران کا ایک بہت مشہور بادشاہ تھا جو طاقت کے لحاظ سے، روب و دبدبے کے لحاظ سے، کر و فر کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے بہت مقبول، مشہور اور منظور بادشاہ گنا جاتا تھا۔ سکندر اعظم ایک شخص جس کی سلطنت میں آدھی دنیا تھی، تاریخ کبھی کہتی ہے آدھے سے زیادہ دنیا تھی، اور کبھی کہتی ہے کہ 70% حصہ اس شخص کی حکمرانی میں تھا۔ اس کی بادشاہی بہت طویل، اس کی بادشاہی رقبے کے لحاظ سے بہت طویل تھی۔ یہ شخص عین جوانی میں مرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دیے جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ساری دنیا، آدھی دنیا یا دنیا کے 70% حصے پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے پلے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد فقیر سے مراد ایسا شخص جسے ہم اللہ والا کہہ سکتے ہیں، خدا کا دوست، عارف جسے ہم بولتے ہیں۔ اللہ والا سمجھ لیں، عارف سمجھ لیں، ولی کامل سمجھ لیں، ولی حق سمجھ لیں، مرد مومن سمجھ لیں، مرد حق سمجھ لیں۔ آسان الفاظ میں کہیں، خدا اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا شخص۔ بوئے اسد اللہ، حضرت علی جیسی خوبیاں، حضرت علی جیسی صفات، جو حضرت علی جیسی صفات، اس میں کچھ نہ کچھ رنگ، کچھ نہ کچھ انداز نظر آتا ہو۔ مفہوم کی طرف چلیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ دارا اور سکندر سے، بڑے بڑے بادشاہوں سے عزت، عظمت، دنیاوی شان و شوکت، زمین کے کثیر حصے پر حکومت، نوکر چاکر، بادشاہوں سے وہ مرد، وہ انسان بہتر ہے جس کی فقیری میں، جس کی زندگی سے بوئے اسد اللہ، حضرت علی جیسی خوشبو آتی ہو۔ بوئے اسد اللہ کو ہم بہت طویل معنی میں لیں گے، مراد لیں گے کہ حضرت
علی کی جو صفات تھی کہ میدان جنگ میں سخت اور خدا کے آگے بہت عاجزی سے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک جنگ میں حضرت علی کو تیر لگتا ہے، وہ تیر جب آپ کی ٹانگ سے نکالا جاتا ہے یا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوشش، یہ محنت، یہ طریقہ کافی مرتبہ استعمال ہوتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے اسے، اس طریقے سے تیر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہر مرتبہ جب تیر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حضرت علی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو جب ہوش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جب میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوں گا تو یہ تیر میرے جسم سے نکال دیجئے گا، یہ تیر نکل جائے گا۔ حضرت علی خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تیر نکال دیا جاتا ہے، نہ آپ بے ہوش ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو درد ہوتا ہے۔ یہ تھا کہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مگن تھے، پھر نہیں پتا کہ ان کے جسم سے تیر نکل رہا ہے۔ یہ تھا حضرت علی کا خدا کے سامنے عاجز ہونا۔ اور آپ کی بہادری کیا ہے کہ خیبر کا وہ قلعہ جس کا در کھولنے کے لیے 20 لوگ تھے، وہ در آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ڈاکٹر اقبال تلمی کا استعمال کر رہے ہیں، یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ شخص بہتر ہے جس کی زندگی میں حضرت علی جیسی کوئی خوبی ہو، جو سخی ہو، جو اچھا ہو، جو کردار کا اچھا ہو، جو اخلاق کا اچھا ہو، جو معیار کا اچھا ہو۔ بہت آسان بات بیان کی جا رہی ہے کہ بادشاہوں سے وہ شخص افضل ہے، بادشاہوں کی کل بادشاہی سے وہ شخص بہتر ہے، بادشاہوں سمیت ان کی بادشاہی کی کرو فرض سے وہ شخص بہتر ہے جو ہو فقیر لیکن زندگی اس کی حضرت علی کے راستے پر ہو۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے، لیکن اس کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معیار، اس کی سوچ، اس کی فکر سے حضرت علی کی کوئی خوشبو آتی ہو، وہ ان سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے پورے شعر میں غزل کو ایک نئی حیت سے روشناس کروایا ہے۔ وہ غزل جو زمین پر سسک رہی تھی، جو محبوب کی گلیوں میں دھکے کھا رہی تھی، جو محبوب کی گلیوں کا طواف کر رہی تھی، جو محبوب کے چند طور طریقے یا اس کے انداز و انداز پر بہت کچھ لکھ رہی تھی، وہاں سے نکال کر غزل کو ایک آفاقی موضوع دیا، یعنی زمین سے اٹھا کر غزل کو آسمان کی طرف لے گئے۔ تلمیات کا استعمال کیا، ڈاکٹر اقبال نے تلمی کا استعمال کر کے ایک خاص واقعات کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑائی اور عظمت کس میں ہے۔ زندگی، کرو فرق، روب اور دبدبہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ ان بادشاہوں کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا کرو فرق، ان کی شان و شوکت، روب و دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ اور ایک اور پہلو جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کہ کامیابی کس میں ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کامیابی بادشاہی میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی فقیری میں ہے، کامیابی عاجزی میں ہے، کامیابی عجز میں ہے، کامیابی انکساری میں ہے، اور اس سے بڑھ کر بتایا کہ کامیابی اس شخص کے لیے ہے جس کی زندگی میں حضرت علی جیسی کوئی خوبی ہو، وہ شجاعت کے راستے پر چلتا ہو، وہ عدالت کے راستے پر چلتا ہو، وہ میدان جنگ میں کفر پر عذاب بن کے ٹوٹنے والا ہو، اور وہ مسجد میں خدا کے سامنے عاجزی کا پتلا بنا ہوا کھڑا ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کی تشریح میں مضبوطی، معیار پیدا کرنے کے لیے کچھ اور شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدھا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یاد، کہ اللہ والے خالی ہاتھ بھی اتنے عظیم تھے، اتنے روب اور دبدبے کے مالک تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ، مال و دولت والے انہیں تحفہ دیتے ہوئے، انہیں کچھ دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والے اپنی ذات میں اتنے بے مثال ہوتے ہیں، اتنے با کردار ہوتے ہیں، اتنے اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں کہ پیسے والے، دولت والے، دنیاوی عزت و شہرت والے لوگ ان سے بات کرتے ہوئے، انہیں کچھ دیتے ہوئے
ڈرتے ہیں. ڈرتے کس لیے؟ کہ کہیں یہ انکار نہ کر دیں. پھر کہا کہ یہ پہلے حصے کے ساتھ جوڑ لیں شعر کو. دوسرے حصے کو جو کہا کہ ایسا فقیر بہتر ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہے. تو ڈاکٹر اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہے مجھ سے دوستی کرو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دارا اور سکندر سے افضل اور اعلیٰ زندگی کیسے گزار سکتے ہو. تو اس شعر میں بتایا کہ تم دارا اور سکندر سے افضل زندگی گزار سکتے ہو. تم تاریخ کے سفید اور اوراق پر لکھے جا سکتے ہو. تمہارا ذکر ابھی تک ہوتا رہے گا اور آگے بھی ہوتا رہے گا. یہ گر ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں سکھاؤں گا. اور یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ اگر تم حضرت علی کے طور طریقوں پر چلنے والے ہو, ان کی تباہ کرنے والے ہو, ان کے پہلو کو, ان کے اقوال کو, ان کے کردار کو, ان کے اخلاق کو, ان کے معیار کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر تم افضل ہو. اور پھر کہا کہ یہ جو فانی پیغام ہے, حیدر علی آتشی نے کہا کہ ان کے نام ہی ختم ہو گئے, نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. کہ کدھر ہے سکندر کی قبر, کدھر ہے دارا کی قبر, کسی کو نہیں پتا. اگر کسی کو معلوم ہے تو 1%, 2% لوگوں کو, لیکن بلال کا رتبہ ہر کوئی جانتا ہے. حضرت علی کے روزے پر ہر کوئی جاتا ہے. علی کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے اور اپنے نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. علی کے راستے پر چلنے والے یاسر و کمبر کی دنیا تعریف کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں یہ رنگ تھا. تو بتا رہے ہیں کہ ان کے نام مٹ گئے, یہ ابھی تک قائم و دائم ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور پیغام ڈاکٹر اقبال نے دیا کہ نہ تاج و تخت میں بنے لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. یہاں پر لفظ مرد قلندر استعمال کیا, یہاں پر وہ فقیر استعمال کیا جس کی زندگی سے حضرت علی جیسی خوشبو آتی ہو, جس کی زندگی کا راستہ علی کے در سے گزر کے جا رہا ہو. وہ شخص افضل اور اعلیٰ ہے. یہاں پر بھی بتایا یہی جا رہا ہے. یہاں پر بادشاہوں کے نام استعمال کیے گئے اور یہاں پر ان کی بادشاہی کے نام استعمال کیے گئے. بات ایک ہی کی جا رہی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تاج و تخت سے وہ شخص افضل ہے, نہ صرف تاج و تخت سے بلکہ لشکر و سپاہ سے بھی افضل ہے. جس شخص کی بات معیاری ہے, جو حق کی بات کرنے والا ہے, جو ڈٹ جانے والا ہے, جو ثابت قدم رہنے والا ہے. پورے مفہوم کو اگر ہم اپنے ذہن میں لینے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ شخص افضل ہے, اعلیٰ ہے, عظیم ہے, بہتر ہے, خدا کے ہاں مقبول و منظور ہے. جس شخص کی زندگی میں حضرت علی کا کوئی رنگ, کوئی طور, کوئی طریقہ اور کوئی انداز نظر آ رہا ہو, جو اس کی زندگی کرو فر سے پاک ہو, روب و دبدبے سے پاک ہو, لیکن اس کی زندگی کے کسی بھی طور طریقے اور عمل سے حضرت علی کی تباہ ہو رہی ہو, وہ ان بادشاہوں سے بہتر ہے. اب ڈاکٹر اقبال پوری بادشاہی کو زیر کر رہے ہیں, ایک شخص کو پیش کر رہے ہیں, بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں. اصول فطرت ہے نا, کہتے ہیں کہ تم زیر بن کے زندگی گزارو کیونکہ تمہیں پیش ہونا ہے خدا کے آگے, اور وہاں پر جو کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیابی ہے. تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان بادشاہوں سے یہ فقیر بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس کی زندگی خدا اور اس کے رسول کے مقبول لوگوں کے طریقوں پر گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آخری بات کہ وہ جو خدا نے کہا کہ اس دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کی قیمت, حیثیت, مقام یا مرتبہ میرے نزدیک ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن جب مرد مومن کی بات کی تو کیا کہا کہ تم میری طرف چل کے آؤ گے, میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اور وہیں کہا کہ ہر شخص کا دل, مرد مومن کا دل میرے رہنے کی جگہ ہے. تو ڈاکٹر اقبال بتا رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا, اس کا رسول اور اس کے مقبول بندے گھر کر جائیں وہ بادشاہوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. بہت شکریہ.